جو آج کل لڑکے خوشبوئیں لگا کر کالجز اور یونیورسٹیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو ان عورتوں کی بات ہوئی ہے جو متوجہ کیے بغیر خوشبو لگا کر، جن کا ارادہ اور نیت غیر محرم کو متوجہ کرنا نہیں ہے، یہ احکامات ان کے لیے ہیں۔ تو جو بن سنور کر جو لڑکا اور لڑکی نکلتا اس امید کے ساتھ ہے کہ فلاں میری طرف متوجہ ہو، میرے چچا کا بیٹا میری تعریف کرے، میرے ماموں کا بیٹا میرے حسن سے دھنگ رہ جائے، محلے کا فلاں لڑکا میرے حسن کا شکار ہو جائے، محلے کی فلاں لڑکی میں آج شیو کر کے آیا ہوں، آج میں نہا کے نئے کپڑے پہن کے جا رہا ہوں تاکہ وہ میری طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ بتائیے اس کا جرم کتنا سنگین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت جس کا خاوند یا محرم گھر پہ موجود نہیں ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اس کے ساتھ خاوند اور محرم موجود نہیں ہے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس عورت کے ساتھ بندہ زنا نہیں کر رہا، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا، صرف اس کے صوفے کے اوپر بیٹھ گیا، یعنی جس نشست پہ وہ عورت ہے، جس بستر پہ وہ عورت ہے، جس چارپائی پہ، صوفے پہ، سیٹ پہ، کرسی پہ وہ عورت بیٹھی ہے، اسی کرسی، سیٹ، بستر، چارپائی کے اوپر مرد بیٹھ گیا ہے، چاہے فاصلہ ہے، چاہے ایک یہاں بیٹھا ہے دوسرا یہاں بیٹھا ہے، چھونے کی بات تو حدیث میں آئی نہیں، صرف بستر پہ بیٹھنے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو اللہ کی قسم شوہر کی عدم موجودگی میں، محرم کی عدم موجودگی میں ایک ہی نشست کے اوپر غیر محرم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے اوپر آخرت کے اژدہوں میں سے ایسا اژدہا مسلط کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے جنازوں کے اندر، کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے شادیوں کے اندر، ایک ہی چارپائی میں گاؤں دیہات کے اندر عورتیں مرد سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی چارپائی کے اوپر، ایسا اژدہا ہوگا ایک دفعہ کاٹے 40 سال تک اس کے زہر کا اثر ختم نہ ہو، اسی پر بس ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے عذاب دینے کے لیے ایسے اژدہے رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے فاسق و فاجروں کو کہ وہ اس دنیا میں آ کر صرف ایک مرتبہ سانس لے لیں۔ بتائیے اس سے زیادہ ڈرانے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ صرف اس دنیا پہ آ کر وہ اژدہا ایک مرتبہ سانس لے لے تو پوری دنیا کے اوپر کوئی زراعت نہ اگ سکے، کوئی پودا نہ اگ سکے، کوئی پھول نہ کھل سکے، وہ انسان کو ڈستا رہے گا۔ کس لیے؟ ایک چارپائی پہ بیٹھنے کا اگر یہ عذاب اور سزا ہے تو میرے بھائیوں زانیوں کی سزا اور عذاب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یہ دو عذاب بھی دیکھے تھے۔ تندور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں، ان کو نیچے سے آگ لگی ہوئی تھی اور وہ آگ کے ساتھ اوپر کو اٹھتے تھے، تندور کے بالکل دھانے پہ پہنچ جاتے ہیں تو آگ کی لو کم کر دی جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنور کے ساتھ ایک اور عذاب دیکھا کہ مرد عورت پھولی ہوئی ہے، اتنا پھولی ہوئی ہے، اتنا پھولی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کسی جانور کے ساتھ بھی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، یعنی ہاتھی سے بھی زیادہ پھولا ہوا مرد ہے اور عورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے کل مراحیز، ایسے باتھ روموں کی، ایسے واش روموں کی بدبو آ رہی ہے جن کو صاف کیے ہوئے ایک عرصہ گزر جائے اور جس طرح وہ سمیل دیتے ہیں، جس طرح ان کی بدبو ہوتی ہے، اس طرح کی ان کی جسموں سے بدبو آ رہی ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے یہ عذاب اس نوعیت کے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا میں ان کے گناہوں کے حسب حال ہے، یہ تنہائی پسند تھے، جہنم میں اللہ رب العزت نے ان کو علیحدہ تنور کے اندر تنہا کر دیا،
یہ خوشبوؤں کو لگا کر عورتوں کو متوجہ کرتے تھے اور عورتیں خوشبوئیں لگا کے مردوں کو متوجہ کرتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ایسی بدبو دی کہ پورے جہنمی اس بدبو سے پریشان ہیں۔ ان کو ایسا نعوذ باللہ خوراک ملے گی جو زانی مرد اور عورتوں کی شرم گاہوں سے پیپ بیری ہوگی، خوراک بھی وہ ملے گی، کیونکہ دنیا میں یہ یہی پسند کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان عذابوں اور وعیدوں سے محفوظ فرمائے۔ أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى، حسن يا